صدقہ لینے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا. بہت سارے بھائی کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر مسجدوں کے چندہ لینے والے آتے ہیں، مدرسوں کے چندہ لینے والے آتے ہیں، ایک غریب اور مسکین مانگتے ہیں تو لوگ جو ہیں ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو جو ہیں کمتر سمجھتے ہیں، ان کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت خطرناک جرم ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صفت لینے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والے جو ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہیں. سب سے پہلا تو کنجوس اور بخیل. وہ جب خرچ کرتا ہے تو اپنے مال کو بہت زیادہ سمجھتا ہے، جو عطیہ دیتا ہے اس کو بہت بڑا سمجھتا ہے، چاہے وہ مال حقیر ہی کیوں نہ ہو، اس کا تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ وہ دے رہا ہے کنجوسی کی بنا پر، اس بنا پر وہ اپنے مال کو بہت بڑا سمجھتا ہے. اچھا، دوسرا وہ آدمی جو گھمنڈی ہو، تکبر کرنے والا ہو، وہ اپنے آپ کو لینے والے کے اوپر برتر سمجھتا ہے کہ لینے والا مجھ سے حقیر ہے، مجھ سے کمتر ہے، جس کی بنا پر یہ شخص جو ہے حقارت کی نگاہ سے لینے والے کو دیکھتا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب دو ہیں. سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ دین سے جہالت. کسی آدمی کو دین کی معلومات ہو وہ کبھی لینے والے کو حقیر نہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا معیار مال نہیں. کوئی بڑا مالدار تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا پیارا ہے، اور کوئی اگر کمتر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ حقیر ہے. معیار اللہ رب العالمین کے مال نہیں. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے احسانات کو فراموش کر جانا. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے جو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں اس مال کی یا صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ مال کی نعمت کا شکریہ ہے. لہٰذا مالدار اور فقیر کے درمیان اس کا کوئی تعلق نہیں. کوئی آدمی کسی پر احسان جتاتا ہے کسی نعمت کی بنا پر، تو وہ نعمت تو اللہ رب العالمین ہی کی دی ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین چاہے تو اس سے وہ نعمت چھین لے اور اس سے اس کو محروم کر دے. لہٰذا کبھی بھی لینے والے کو حقیر نہیں سمجھنا، کمتر نہیں سمجھنا. اسی بنا پر آپ دیکھیں گے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کسی بھوکے کا پیٹ بھر جائے یا کسی ضرورت مند کی ضرورت ختم ہو جائے، صرف یہ مقصد نہیں، بلکہ بہت اونچا مقصد اس کے پیچھے. سب سے پہلا یہ ہے کہ خرچ کرنے والے کی نفس کی تربیت اور اسے حرص و بخل کے مرض سے پاک کرنا. کہ کوئی بھی خرچ کرنے والا ہے اس کے اندر جو بخیلی، کنجوسی کی جو صفت آتی ہے، حرص کی جو صفت آتی ہے، اس صفت کو ختم کرنا. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر اپنے غریب و نادار بھائی کے جذبات اور اس کی مصیبت کا احساس پیدا کرنا. تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں، یہ مانگنے والا جو ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اگر ہم اس کی جگہ پر ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ یعنی اس کے احساس دلانا، ایک فقیر اور مسکین کی حالت کا اس مالدار کو احساس دلانا. نمبر 3، اپنے اوپر اللہ رب العالمین کے احسانات کو یاد دلانا. یعنی یہ جو تم خرچ کر رہے ہو یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر، جس کی بنا پر تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر رہے. اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو تم خرچ نہیں کرتے، تم بھی ایک فقیر اور غریب مسکین ہوتے. لہٰذا اس احسان کو یاد دلانا کہ تم اس کو یاد کرو، اس بات کی طرف رہنمائی کرنا. نمبر 4، کہ اس کے ہاتھ میں جو کچھ مال ہے وہ تو اللہ کا مال ہے، اور جو مالداروں کی خزانوں میں بھرا ہوا ہے وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے. یعنی موت کے آنے سے پہلے پہلے دے دو اللہ کے راستے میں. کس میں سے؟ ہم نے جو تم کو دیا ہے. یعنی دینا یہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، لہٰذا اس میں سے خرچ کرو. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ نے جو مال تم کو دیا ہے اس میں سے دو. یعنی گویا کہ اس میں تمہاری بھی ملکیت نہیں ہے. جس پروردگار نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کے رزق کو بھی پیدا کیا، اور وہی بندوں کے ذریعے اس تک رزق پہنچاتا ہے. پوائنٹ سمجھے آپ، کوئی احسان کرنے والا احسان نہیں کر رہا ہے، یہ تو زبردستی دھونس جما رہا اس کے اوپر. اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے رزق کو بھی پیدا کیا. اب اللہ رب العالمین ہاتھ سے تو نہیں کھلائے گا اس کو، اسباب پیدا کی اللہ رب العالمین نے کہ اس کے ذریعے اس کو رزق پہنچانا ہے.
تو ایسے ہی اللہ رب العالمین لوگوں کے ہاتھوں کے ذریعے دوسروں تک رزق پہنچاتا ہے، اور اصل دینے والا وہ اللہ رب العالمین ہے، اصل پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ لہٰذا اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں تو اس پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین ہی کا دیا ہوا ہے۔ اور دیکھیں وہ اللہ رب العالمین تو بڑا ہی بردبار ہے کہ غصے کے اظہار پر قدرت رکھنے کے باوجود نرمی سے کام لیتا ہے۔ وہ اپنے ان بندوں کو بھی رزق دیتا ہے جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں، اور ان کی پکڑ میں جلدی نہیں کرتا، اور ہر چیز ان کے لیے مہیا کرتا ہے۔ اس میں لوگوں کے لیے سبق ہے کہ اللہ رب العالمین کے مال میں سے جن کو بھی دیں ان کا کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے، جن کو ہم دے رہے ہیں فقیر، غریب، مسکین، ان کا کوئی کام ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے یا شکریہ ادا نہ کریں تو ان پر غصہ ہونے، احسان جتانے اور تکلیف دینے میں جلد بازی نہ کریں۔ اب احسان جتانے کی علامتیں کیا ہیں؟ یہ علامت جس کو بھی ہم دیں یا کسی کے ساتھ بھلائی کریں یا کسی کے ساتھ احسان کریں یا کسی کی مصیبت کو دور کریں تو لوگوں کے سامنے اس کا ذکر ہو، اور صدقہ دینے والا چاہے کہ اس کا بدلہ اس کو ملے، کس شکل میں؟ دعا کی شکل میں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کو ہم صدقہ دیں ان پر یہ لازم نہ کریں کہ تم دعا کرو، یہ بھی ایک بدلہ ہے۔ اسی طریقے سے شکریہ کی شکل میں کہ بھئی تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ جب وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو دینے والوں کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم ہمارا شکر ادا کرو، ہم تم سے نہ شکر چاہتے ہیں نہ اس کا بدلہ چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنی خدمت کی شکل میں اور اپنی عزت کی شکل میں حاصل ہو اسے۔ اور باریک پوائنٹ یہ ہے، تھوڑا دھیان سے اور ٹھنڈے دماغ سے سننا بھائیوں، جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے صدقے کا احسان ہم لوگوں پر جتا رہے ہیں کہ نہیں جتا رہے ہیں۔ باریک پوائنٹ یہ ہے کہ جب اس کی ملاقات ہو تو وہ سلام میں پہل کرے لینے والا، جس نے ہمارا صدقہ لیا ہے وہ سلام پہلے وہ مجھ سے کرے، اس سے خندہ پیشانی سے ملے، ہنس مکھ چہرے سے ملے، اس کی عزت کرے، اس کی تعریف کرے، اس کی ضروریات کو جلدی پورا کرے، لین دین میں درگزر سے کام لے اور مجلس میں جگہ دے۔ یعنی وہ آ گیا ہے تو جگہ دے دو، یعنی وہ چاہے کہ مجھے مجلس میں جگہ دے۔ اچھا، اگر اس شخص میں ان چیزوں کے تعلق سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس پر گرا گزرے کہ میں نے اس پر خرچ کیا تھا، یہ میرے لیے جگہ کیوں نہیں دے رہا ہے، یہ میرے معاملے کے اندر آسانی کیوں نہیں برت رہا ہے، یہ اٹھ کر کے مجھ سے سلام کیوں نہیں کرتا ہے، خندہ پیشانی سے کیوں نہیں ملتا ہے۔ یہ سب چیزیں احسان جتانے کی شکلیں ہیں۔ یہ صدقہ آپ نے اللہ کو دیا ہے، اللہ سے اس کا بدلہ لے۔